نحمده ونصلي ونسلم على سیدنا مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ اچھا جی، آج الحمدللہ بدھ کا دن ہے، 19 مئی تاریخ ہے آج، اور بدھ کے دن بزرگان دین تعلیمی تدریسی حوالے سے بہت اہم سمجھتے ہیں اس دن کو ہمیشہ سے۔ تو آج ہمارے یہاں الحمدللہ فتوحات مکیہ کا یہ عربی PDF ورژن جو محقق مصحح ہے اور یمن کے علامہ عبدالعزیز سلطان المنسوب کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے، تو اس کی مطالعہ اس کا شروع کیا تھا، اور شروع میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و واقعات میں سے ایک واقعہ آیا، تو سوچا کہ افادہ عام کی غرض سے ہمارے درخشاں ماضی سے بزرگان دین کا جو آپس کا جو ادب اور احترام اور اکرام تھا، تعظیم تھی، ایک دوسرے سے حسن ظن تھا، اور جو ان کی روحانی کیفیات اور احوال تھے، یعنی قطع نظر جو ان کے جتنے بھی ظاہری شرعی فقہی ان کے حوالہ جات تھے، اس کے باوجود جو ان کا ذوق، حال، کیفیت اور تصوف تھا، ان کا جو ادب تھا، تخلق تھا، حسن ظن تھا اپنے مشائخ سے، اپنے اقران سے، اپنے معاصرین سے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں، علوم الحدیث یا تاریخ وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ان دو ائمہ سے بہت اچھی طرح واقع ہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ شمس العلوم کہلاتے ہیں۔ ایک امام عز الدین بن عبدالسلام الفقیہ الشافعی، اور دوسرے قاضی شمس الدین الشیرازی الشافعی۔ ان دونوں کی شیخ اکبر سے ملاقات کا حال ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی موجود تھے، اپنا امام عز الدین بن عبدالسلام الشافعی الفقیہ کی ساتھ ملاقات ہو رہی تھی۔ اس دوران میں تشریف لے آئے عظیم مورخ اور محدث، مفسر اور فقیہ قاضی شمس الدین شیرازی۔ بہت مصنف ہیں، بہت کچھ ان کا مٹیریل ان کا لکھا ہوا موجود ہے دنیا میں۔ تو وہ جب تشریف لائے فَكَانَ يَبْتَسِمُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا مَرَّ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ الشِّيرَازِي رضي الله تعالى عنه فَلَمَّا أَبْصَرَنِي نزل عن بغلته وجاء فقعد إلى جانب العز بن عبد السلام ثم أقبل علي وقال لي أريد أن تقبلني في فمي فضمني وقبلته في فمه۔ اور کہہ رہے ہیں کہ عز الدین بن عبدالسلام کے ساتھ ہم موجود تھے وہاں پہ، وہ اپنے مدرسے میں اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ وہاں طلباء نے کوئی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے متعلق وہ کتنا وسیع ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہو جائے۔ وہاں شیخ اکبر کہتے ہیں مجھے کچھ اشعار عطا ہوئے، میں نے وہ اشعار فوراً عرض کر دیے، سب لوگ خوش ہوئے۔ عز الدین بن عبدالسلام بہت خوش ہوئے اس موقع پر، اس وارد سے، اس آمد سے۔ اور اس دوران میں پھر کہتے ہیں کہ قاضی شمس الدین شیرازی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ اپنے خچر سے یا جو بھی سواری تھی اس سے اتر آئے، اور آ کے پہلے تو عز الدین بن عبدالسلام ظاہر ہے کہ استاد ہیں، شیخ الجامعہ ہیں، پہلے ان کی طرف آ کے بیٹھے، ان سے سلام کیا، اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے، میری طرف دیکھا اور کہا ارید ان تقبلنی فی فمی، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیں۔ فضمنی وقبلتہ فی فمی، سو انہوں نے مجھے گلے لگایا، معانقہ کیا، میں نے ان کو گلے لگایا، اور میں نے ان کے منہ کا، جس منہ سے 24 گھنٹے قال اللہ قال رسول اور ذکر اللہ اور ذکر رسول کی صدائیں صادر ہوتی ہیں، اس کو چوما۔ تو قال العز بن عبد السلام، تو عز الدین بن عبدالسلام تھے، انہوں نے پوچھا ما ھذا، یعنی اتنی شفقت، اتنی بے تکلفی، اتنا پیار تو کوئی صرف اپنی اولاد سے کر سکتا ہے نا، تو اتنے پیار کی کیا وجہ ہے؟ فقلت له، تو میں نے ان کو بتایا انا فی رؤیا والتقبیل قبول یطلبہ منی، کہتے ہیں یہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا، یہ خواب میں یہ عمل ہو چکا ہے، آج اس کی عملی
یعنی کہ اس کے مشاہدے کی آج گھڑی آئی تھی، اس کی عملی اور عالم شہادت کی سطح پر اس کی توثیق کی۔ تو چونکہ خواب میں یہ عمل ہو چکا ہے، یہ مجھ سے پہلے فیض لینے آ چکے تھے اور میں ان کو اس طریقے سے فیض دے چکا تھا، وَالتَّقْبِيلُ قبول يَطْلُبُهُ مِنِّي، کہ یہ کہتے ہیں یہ جو چومنا تھا ان کے ہونٹوں پر، یہ معنی ہے کہ وہ مجھ سے فیض قبول کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے فیض لینا چاہتے ہیں، جو ان کی مجھ سے طلب تھی وہ بالکل صادق تھی، تب میرا دل اللہ نے ان پر کھول دیا اور میں نے ان کو اتنے قرب سے نوازا۔ فَإِنَّهُ شَخْصٌ قَدْ حَسَّنَ الظَّنَّ بِي، کہتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جو مجھ سے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بہت اعلیٰ ظن رکھا۔ وَقَدْ خَطَرَ لَهُ كِسْرَ عَمَلِهِ وَكَبِيحَ عَمَلِهِ وَتَوَلَّى، اور اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کی اب زیادہ عمر نہیں بچ گئی، ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نخواستہ زندگی میں کوئی کمی کوتاہی وہ اس سعادت سے ان کو محروم نہ کر۔ تو عرصے سے ان کی یہ آرزو تھی کہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ اصل میں ہو جائے۔ تو یہ جامعہ کے باہر سے گزر رہے تھے، مجھے دیکھا، فوراً آ گئے اور موقع غنیمت جان کے انہوں نے فوراً اپنی دل کی جو تمنا تھی وہ سامنے رکھ دی اور ہم نے اس کو مکمل کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جب طالب ہو کوئی اللہ تعالیٰ کے رستے کا اور اس نیت سے جب علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی فیوزات و فتوحات بھی عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی باطنی، روحانی، عرفانی، نورانی کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو اس کو انسان بہت سگنیفیکنٹ لے اور اس کی تکمیل اور تعمیل کے لیے تمام جو ہے وہ اسباب کو بروئے کار لائے، اور جب کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے اس تمنا کی تکمیل کا، تو شرمائے اور ہچکچائے نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ و مدرس ہوں اور بہت بڑا شیخ الفلانہ ہوں، تو میں کیوں کسی بزرگ کی تعظیم کروں یا ان سے اخذ فیض کروں یا ان سے پیار کی اور محبت کی، شفقت کی، عنایت کی درخواست کروں۔ نہیں، یہ تمام فضول جو خیالات ہیں، خود بینی، خود پسندی، خود نمائی ہے، اس سب کو سائڈ پہ رکھو۔ جب اللہ کے راستے میں آئے ہو بس مولا کو اکبر جانو، اس کے دوستوں پر، اس کے بندوں پر اس کا کرم جانو، اور خود کو حقیر، فقیر، گناہگار اور مسکین سمجھو، اور اپنا کاسہ گدائی، اپنا وہ جو کھونٹا ہے نا فقیری والا، جو بھیک مانگنے والا ہے، اس کو ہمیشہ پھیلا کے رکھو، تاکہ جب کوئی سخی آ جائے تو وہ تجھ پر کرم کر دے اور تجھے قطرے سے دریا کر دے۔ موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، ایک نظر کر دی مجھ پر، بندے سے مولا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔